اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کو جنات کی دوسری قسط دوسرا حصہ جو میں نے یہ نیا حصہ جنات کے متعلق اور عملیات کے میں جو اس کا عمل دخل ہوتا ہے شیاطین کا، اس کا یہ دوسرا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات انسان کے جسم میں کس طرح داخل ہوتے ہیں۔ یہ عقلی بحث ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اگر اس میں کوئی عملیات کا اس کے بچاؤ کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین، قاضی عبدالجبار نے کہا کہ جس بات میں ہم دلیل لا چکے ہیں کہ اگر یہ صحیح کہ انسان کے جسم میں شیاطین کس طرح داخل ہوتے ہیں۔ جنات کی جسامت رفیقی اور ہوا کی طرح ہوتی ہے، جو ہمارے دشمنوں میں اس طرح داخل ہونا ممکن نہیں۔ جس طرح ہوا اور سانس آتی جاتی ہے، یا جو کہ روح ہے وہ ہمارے جسم میں کہ ایک ذرے تک پہنچ جاتی ہے۔ جب ہمارے جسم کے اعضاء یعنی خلیے جس کا مجموعہ ہم ہیں وہ ہے 4 چیزیں: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ تو جنات کا جو خلیہ ہے وہ ہے آگ، اس کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ انسان کو ان 4 چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ اب وہ ہمارے جسم میں کس ذرائع سے داخل ہوتے ہیں اس کے متعلق حدیثوں میں بھی بعض کتابوں میں ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو یہ دعا پڑھ کر بیت الخلاء سے اندر داخل ہو، جب بیت الخلاء سے باہر آئیں تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ ہم نہیں کرتے کیونکہ شریعت میں تو، کیونکہ اب ہم شہروں میں رہتے ہیں، اصل میں تو یہ ہے کہ آپ جو حاجت کے لیے باہر جائیں، باہر جا کر اپنی حاجت جو ہے نا وہ اپنے پیٹ کو صاف کر آئیں۔ لیکن اب ہم نے گھروں میں، مسجدوں میں لیٹرینیں بنا لی ہیں، اور یہ شیاطین کی عماد گاہ ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ شیطان یہاں پر رہتے ہیں، ابلیس کا یہ گھر ہے، ابلیس ہر وقت اس جگہ پر موجود رہتا ہے۔ تو وہ جب جسم میں خلیات جیسے جن انسان کے جسم میں اس طرح داخل ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک مکان جو جوہر اجتمال ہے کہ انسان ان 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے، اور جنات صرف اور صرف آگ سے بنا ہوا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ ہمارا ایک گھر ہے اور ہمارے گھر میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم دوسرے بندے کو گھر میں رکھ سکیں، تو ظاہر ہے کہ کسی ساتھ والے پڑوس میں اس کو داخل کریں گے، ساتھ والے گھر میں اس کو سلائیں گے۔ تو جنات بھی ایسا کام کرتے ہیں کیونکہ جسم میں تو وہ داخل ہو نہیں سکتے، وہ خلیات تلاش کرتے ہیں، وہ ہمارے پخانے سے داخل ہوتے ہیں، یہ ایک بات، یا پھر ہمارے منہ سے داخل ہوتے ہیں، یہ دوسری بات کہ اس لیے کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاؤ، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے کھانے میں شیطان داخل ہو۔ تو جس طرح شیطان جنت میں داخل ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جا کر اس نے وسوسہ ڈالا، تو وہ بذریعہ وہ سانپ کے منہ میں تھا، تو سانپ وہ رینگٹا ہوا اندر داخل ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جا کر وہاں پر اس نے وسوسے ڈالے، کہا کہ یہ درخت ہے، اس کا کھاؤ گے تو وہ خیر ایک لمبا واقعہ ہے۔ میں آپ کو ناظرین یہ چھوٹی سی یہ جنات کے متعلق بتانے جا رہا ہوں کہ جنات ہمارے جسم کے کس حصے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ
ہمیں کیا کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں اس کے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ شیاطین، یہ ناظرین میرا یہ دوسری قسط ہے، میں اس کی اگلی قسط اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آگے آپ نے اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، یہ دوسری قسط اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔